السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے، اور تمام خوبیاں اسی کی بارگاہ میں سزاوار ہیں۔ کروڑوں سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں۔ پیارے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کی صحت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی صحت کے لیے وہ تدابیر اختیار کریں جن سے اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحت مند زندگی کے لیے جو جو راستے بتائے ہیں، ان تمام راستوں پہ عمل پیرا ہو جائیں تو پھر انسان صحت کے ساتھ ساتھ اپنے معبود برحق کو بھی راضی کر پائے گا۔ مثلاً نماز فجر کے لیے بیدار ہونا ہے۔ جو شخص جلدی سونے کا عادی ہے اور جلدی اٹھنے کا عادی ہے، وہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب تک انسان باحیات رہے گا، وہ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ چست زندگی گزار پائے گا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے جسم میں کبھی بھی سستی کو آنے نہ دیں۔ سستی کے متعلق ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ یا علی ابن ابی طالب، کون سا ایسا انسان ہے جو ناکام ہوگا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ شخص دنیا میں بھی ناکام رہے گا اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا جو سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے ہر کام میں۔ تو حضور مولا کائنات نے پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں سستی شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ انسان اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ دین و دنیا کے تمام افعال، تمام کاموں میں شیطان کی جانب سے انسانوں کے جسم میں سستی پیدا کی جاتی ہے۔ آج ہماری قوم کا اور ہماری قوم میں مخصوص نوجوانوں کا اکثر و بیشتر یہی حال ہے کہ وہ سست نظر آتے ہیں، ان کے جسم میں تندرستی نہیں ہے، ان کے جسم میں سستی نظر آتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسی چیز میں بزی کیے ہوئے ہیں جو ہماری نہ دنیا سنوار سکتی ہے نہ آخرت سنوار سکتی ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم وہ چیز سے تھوڑا سا پرہیز کریں، اور وہ چیز یہ ہے جس کا نام اتفاق سے موبائل فون رکھا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی موبائل ہے جس سے میں آپ کی بارگاہ میں میسج پہنچا رہا ہوں۔ تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ دنیا و آخرت کے لیے جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ہم اس سے اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں، اور دنیا بگاڑ بھی سکتے ہیں، آخرت بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ جتنی نعمتیں ہم کو دی گئی ہیں، ہم ان تمام نعمتوں کا استعمال اگر بخوبی اچھے انداز میں کریں گے تو ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی دونوں بھی سنور جائے گی۔ اگر ہم کسی چیز کا غلط استعمال کریں گے تو پھر ہماری دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان حضرات بالخصوص موبائل فون میں اتنے بزی نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنی نہ گھر کی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے خود کی ذمہ داریوں کا احساس ہے، نہ ان کو اپنی زندگی بنانے کی کوئی فکر ہے، نہ فیوچر بنانے کی کوئی احساس ہے۔
نہ اپنے ماں باپ کی زندگی کو سنوارنے کا ان کے اندر کوئی احساس ہے۔ اور کئی ایسے نوجوان ہیں جو نہ پڑھنے لکھنے میں آگے ہیں اور نہ کاروبار میں آگے ہیں، نہ ہی جو ہے نا اپنے گھر کے کوئی ذمہ داریوں میں آگے ہیں، اور نہ ہی کسی کے کام میں آتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار بنیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداری کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ایک مسلمان پہ عائد ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا وفادار بنے۔ فرما برداری ماں باپ کی ہو، اور پھر اللہ کے تمام حقوق کے بعد حقوق العباد کی طرف ہم کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ ہم صحت کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور دوسری چیز ہم موبائل فون سے دور رہیں۔ موبائل فون ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو ہم عادت نہ بنا لیں۔ یہ ایک ایسی شے ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کھو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ تو اپنی زندگی کا جو اہم حصہ ہے جس کو ہم جوانی کہتے ہیں، اس جوانی کو قابلیت کو حاصل کرنے کے لیے صرف کریں، اس جوانی کو پڑھائی لکھائی کے لیے صرف کریں، اس جوانی کو کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے صرف کریں، علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف کریں۔ آپ کوئی تجارت کریں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، جس پر آج توجہ نہیں دلائی جا رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم موبائل فون میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے اطراف و اکناف کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور پھر ہم کو کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے۔ ہم اتنا تھک رہے ہیں، اس موبائل کے پیچھے اتنا تھک رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے احساس ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ رشتہ داروں کا احساس، دوست احباب کا احساس، اپنے بچوں کا احساس، یہ احساس ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ موبائل فون ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے اس دور کا۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو ہم نے ایک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے جو نہ پڑھتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں، نہ جاب کرتے ہیں، جن کو نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے گھر کی فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے، نہ دنیا کی فکر ہے۔ ایسے نوجوان جو اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس موبائل فون کے پیچھے، ذرا یاد کرو کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا تھا۔ تمہارے ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا تھا، اور پھر تم اس دنیا میں آئے تو تمہاری پرورش کے لیے اللہ نے جو انتظام فرمایا وہ تمہارے ماں باپ کو منتخب فرمایا، اور پھر ماں باپ کو منتخب فرمانے کے بعد اللہ نے تم کو بھائی بہن دیے، اللہ نے تم کو دوست احباب دیے، اللہ نے تم کو رشتہ دار دیے۔ تو پھر آپ کا کیا فریضہ بنتا ہے، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں۔ آپ اس بات کو بالکل بھی نہ بھولیں کہ ہم کس کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ حمد اور اس کی ثنا بیان کرتے رہیں، اور اپنا وقت عبادتوں میں صرف کریں۔ اگر آپ کو خالی وقت ملتا ہے تو اس وقت کو بجائے آپ موبائل فون میں صرف کر کے اپنی زندگی برباد کرنے کے، آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر آپ کو اللہ کی عبادت کے بعد کوئی کام کرنا ہے تو آپ بالکل کام کریں، مگر موبائل فون سے دور رہیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، بالخصوص نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس موبائل فون کے پیچھے پڑ کے اپنی صحت کو خراب نہ کریں۔ کثرت کریں، اچھی چیزیں کھائیں، اچھی چیزیں پئیں، اچھی چیزوں کا استعمال کریں۔ سگریٹ، گٹکا، گانجا، یہ تمام جو نشے کی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں۔ ان سے آپ کی صحت خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
جو نعمتیں انسان کو دیتا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اولاد ہے، دولت ہے، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یاد رکھو کہ ان تمام نعمتوں کے بارے میں کل جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے جوانی دی تھی کہاں صرف کی، میں نے دولت دی تھی کہاں صرف کی، میں نے اولاد دی تھی ان کو تربیت کیسی کی، میں نے صحت تم کو عطا کی تھی وہ صحت کا تم نے خیال کیوں نہیں رکھا، اس صحت کو تم نے خراب کیوں کیا۔ اور تعجب یہ ہے کہ لوگ صحت اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی بیماری آتی ہے، جب کوئی خرابی آ جاتی ہے تو شکوہ اللہ سے کیا جاتا ہے کہ مالک تجھے میں ہی ملا تھا، اے اللہ میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا۔ یہ ظلم ہے، اپنے آپ پہ بھی ظلم ہے، اللہ کی ذات پہ بھی ظلم ہے۔ یاد رکھیں اللہ کسی کی صحت کو خراب نہیں کرتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، تندرستی صحت ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو صحت دی ہے، تو آپ غور کریں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے۔ گٹکے، شرابوں میں یہ تمام جو نشاور چیزیں ہیں، آج اس طرف توجہ دلانے کی بہت ضرورت ہے کہ نوجوان طبقہ، بالخصوص ہماری قوم کا نوجوان طبقہ اس طرف بہت مائل ہے۔ ڈرگس، گانجا، افیم، نہ جانے اور کتنے نشے کی چیزیں ہیں، اس کی طرف ہماری قوم بڑی متوجہ ہوتی جا رہی ہے۔ آئے دن میں دیکھتے جا رہا ہوں کہ ہماری قوم میں اس چیز کا بڑا دخول ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ چیز داخل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نشے سے ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ دیتی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، ان کے فرمان کی قدر کریں۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا وقت اللہ کو دیں اور اللہ کے بندوں کو دیں، اپنے ماں باپ کو دیں، اپنے بھائی بہن کو دیں، اپنے دوستوں کو دیں، اپنے بچوں کو دیں، اپنے زوجہ کو دیں، اپنے گھر والوں کو دیں۔ بجائے یہ سیل فون کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے کے، آپ اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کو آپ استعمال کریں، بخوبی استعمال کریں۔ پھر یہ وقت پلٹ کے نہیں آئے گا۔ ایک بار جب وقت چلا جاتا ہے تو وقت پھر کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ کسی کے لیے پلٹ کے آتا ہے۔ پھر کچھ رہ جاتا ہے تو بس ایک چیز رہ جاتی ہے جس کو افسوس کہا جاتا ہے۔ افسوس رہ جاتا ہے کہ انسان پھر خیال کرتا ہے کہ کاش میں وہ اس وقت اپنا وقت خراب نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں اس وقت اللہ کی عبادت کیا ہوتا، کاش کہ اس وقت میں اپنی کچھ جمع کنڈلی جمع کیا ہوتا، کاش کہ میں اس وقت پڑھ لیا ہوتا، کاش کہ میں کچھ اس وقت تجارت کر لیا ہوتا۔ تو افسوس سے بہتر احتیاط ہے، اور جب وقت اللہ دیتا ہے تو اس کو غفلت میں برتنا نہیں چاہیے۔ اس میں ہم کو فوراً اس پر جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج میں آپ کی بارگاہ میں ادباً گزارش کروں گا کہ سیل فون کے پیچھے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں۔ اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ میں نے کچھ نوجوانوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں، ملتے ہیں، مگر محفل میں ہونے کے باوجود بھی وہ محفل میں نہیں ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محفل میں ہوتے ہیں، ملتے ہیں، آتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ جانے پھر وہ اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں، وہ سیل فون کو اپنی دنیا بنائے بیٹھے ہیں۔ ایسے تعلق، ایسے رشتوں کا کیا مطلب کہ آپ آتے ہیں، ملتے ہیں اور پھر آپ فونوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات سے پرہیز کریں کہ انسانوں کا جو تعلق ہے، انسانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا جو تعلق بنایا ہے، اس کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔